زمین نے ایک بار پھر اپنا خزانہ انسانوں کے قدموں میں ڈال دیا، مگر اس بار یہ خزانہ سونے کی صورت میں اربوں یوروز کا ہے۔ چین کی خاموش وادی میں اچانک ایسا انکشاف ہوا ہے جس نے سونے کی عالمی تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا۔ جب زمین کی گہرائیوں سے روشنی نہیں بلکہ خالص سونا نکلے تو یہ صرف ایک دریافت ہی نہیں بلکہ انقلاب ہوتا ہے۔ پنگ جیانگ کے پہاڑوں میں چھپا یہ خزانہ صدیوں سے خاموش تھا، یہاں تک کہ انسان نے اسے اپنی سائنسی آنکھ سے دیکھ لیا۔ ماہرین ارضیات نے وہ دریافت کی ہے جس کا خواب شاید ہر قوم دیکھتی ہے۔ زمین کے اندر چھپا 78 ارب یوروز کا خزانہ۔ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ چین کے ایک عام سے علاقے میں دنیا کی سب سے بڑی سونے کی کان چھپی ہوئی ہوگی۔ ایک خاموش ویران مقام اب دنیا کے سرمایہ داروں کی آنکھوں کا تارا بن چکا ہے، کیونکہ وہاں سونا بہتا ہے۔ وانگو گولڈ فیلڈ کی دریافت نے دنیا کو حیران اور ماہرین کو دنگ کر دیا ہے۔ اتنا سونا اور وہ بھی ایک ہی جگہ۔ یہ دریافت نہ صرف چین کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک معاشی اور سائنسی دھماکہ ہے۔ ونڈرز نیور سین کے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم۔ سال 2025 میں چین کے صوبہ ہونان کے ضلع پنگ جیانگ کاؤنٹی میں ایک ایسی دریافت ہوئی ہے جس نے عالمی معیشت، سونے کی مارکیٹ اور بین الاقوامی سیاست میں ہلچل مچا رکھی ہے۔ یہ دریافت ہے وانگو گولڈ فیلڈ کی، جس میں اندازاً 78 ارب یورو مالیت کا سونا پایا جاتا ہے۔ یہ نہ صرف چین بلکہ دنیا بھر کی تاریخ میں سونے کی سب سے بڑی دریافتوں میں سے ایک شمار کی جا رہی ہے۔ وانگو گولڈ فیلڈ چین کے صوبہ ہونان کی پنگ جیانگ کاؤنٹی میں واقع ہے، جو پہاڑی سلسلوں، سرسبز وادیوں اور قدرتی وسائل سے مالا مال علاقہ ہے۔ اس علاقے کو پہلے صرف زرعی زمینوں اور خوبصورت مناظر کے لیے جانا جاتا تھا، مگر اب یہ دنیا کی نظروں میں اس لیے آ گیا ہے کہ یہاں کے پہاڑوں کے نیچے چھپا ہوا ہے سونا، وہ بھی اتنی بڑی مقدار میں کہ اگر اسے نکال کر عالمی مارکیٹ میں لایا جائے تو کئی ممالک کے خزانے بھر سکتے ہیں۔ سونے جیسے قیمتی خزانے زمین کے اندر اچانک ظاہر نہیں ہوتے، ان کے پیچھے برسوں بلکہ دہائیوں پر محیط ایسی تحقیق چھپی ہوئی ہوتی ہے جو سائنس، ٹیکنالوجی اور انسانی عزم کا شاہکار ہوتی ہے۔ وانگو گولڈ فیلڈ کی دریافت بھی ایک ایسا ہی شاندار سائنسی کارنامہ ہے جو چین کے جیولوجیکل ماہرین کے ذہانت، صبر اور جدید ٹیکنالوجی کے امتزاج سے ممکن ہوا ہے۔ اس ساری صورتحال کا آغاز ہوتا ہے 2018 میں، جب چین کے جیولوجیکل سروے ڈپارٹمنٹ نے صوبہ ہونان کے پہاڑی علاقوں میں زلزلہ پیما مشینوں سے حاصل شدہ ڈیٹا کا تجزیہ کیا۔ پنگ جیانگ کاؤنٹی میں ایک مخصوص علاقے میں زمینی سطح کے نیچے غیر معمولی گنجانیت، دھاتوں کی بازگشت اور زلزلوں کی عجیب نوعیت نوٹ کی گئی۔ ان ابتدائی اشاریوں نے ماہرین کے ذہن میں ایک سوال اٹھایا، کیا زمین کی تہہ میں کچھ غیر معمولی موجود ہے؟ اگلے مرحلے میں سائنٹسٹ نے مقناطیسی سروے اور گریویٹیشنل میپنگ کا سہارا لیا۔ مخصوص آلات کے ذریعے زمین کے سطح کے نیچے موجود دھاتوں کی موجودگی اور ان کی مقدار کا تعین کیا گیا۔ حیرت انگیز طور پر پنگ جیانگ کے ایک مخصوص مقام پر مقناطیسی قوت میں بے پناہ اضافہ نوٹ کیا گیا، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ وہاں کوئی بڑی مقدار میں معدنی ذخیرہ موجود ہے۔ اب چین نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ سیٹلائٹ رڈار امیجنگ کے ذریعے زمین کی سطح کے نیچے کی تہوں کی 3D تصویر کشی کی گئی۔ یہ تصاویر بالکل ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے کسی انسان کا MRI اسکین کیا جاتا ہے۔ ماہرین نے دیکھا کہ ان سطح کے نیچے کئی تہوں میں دھات نما ساختیں موجود ہیں جن کا سائز اور ترتیب قدرتی طور پر سونے کی موجودگی کا اندیا دے رہی تھی۔ 2021 کے اختتام پر چین نے اس مقام پر پائلٹ ڈرلنگ کا آغاز کیا۔ ابتدائی طور پر صرف 200 میٹر گہرائی تک کھدائی کی گئی تاکہ زمین کے نمونے حاصل کیے جا سکیں۔ ماہرین نے ان سیمپلز کو لیبارٹری میں تجزیے کے لیے بھیجا اور نتائج حیران کن تھے۔ چٹانوں میں خالص سونے کی مقدار 6 سے 8 گرام فی ٹن سے زائد تھی، یہ عالمی معیار سے کہیں زیادہ ہے۔ معدنیات کے نمونوں میں پائریٹ، گالینا اور آرسینو پائریٹ جیسے سونے سے وابستہ دھاتیں بھی موجود تھیں۔ مٹی کی پرتوں میں سلفائڈ کیمیکل کی شرح بھی خاصی بلند تھی، جو عام طور پر سونے کی تہوں کے نیچے پائی جاتی ہے۔ اس کے بعد چین نے جیو راڈار اسکیننگ کے ذریعے اس مقام کا مکمل ایکس رے کیا۔ اس سکین سے یہ بات ثابت ہوئی کہ زمین کے نیچے 250 ٹن سے زائد سونا تہ در تہ موجود ہے، جو ایک غیر معمولی اور نایاب جیوگرافیکل ترتیب کا نتیجہ ہے۔
ہر تہہ کے درمیان چٹانی شیلز موجود تھی جو اس سونے کو ہزاروں سالوں سے محفوظ کیے ہوئے تھیں۔ چین نے اس دریافت کو حتمی شکل دینے سے قبل بین الاقوامی ماہرین ارضیات کو دعوت دی تاکہ وہ اس تحقیق کی تصدیق کریں۔ آسٹریلیا، جنوبی افریقہ اور کینیڈا کے ماہرین نے اس مقام کا معائنہ کیا اور چین کے دعوے کو درست قرار دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ مقام ممکنہ طور پر اس صدی کی سب سے بڑی قدرتی معدنی دریافت ہے، جہاں سونے کی مقدار اور معیار دونوں غیر معمولی ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس دریافت کی اصل حیرت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ پنگ جیونگ جیسا علاقہ پہلے کبھی سونے کی معدنی تاریخ کا حصہ نہیں رہا۔ یہاں کی زمین کو زرعی اور جنگلاتی خطہ سمجھا جاتا تھا۔ کسی کو توقع بھی نہ تھی کہ پہاڑوں کے نیچے دنیا کا ایک انتہائی قیمتی خزانہ بھی چھپا ہوا ہوگا۔ اس خبر کے منظر عام پر آتے ہی بین الاقوامی سونے کی قیمتوں میں فوری رد عمل سامنے آیا۔ اگرچہ مارکیٹ میں سونے کی مقدار بڑھنے سے قیمتیں عموماً کم ہو جاتی ہیں، لیکن چونکہ یہ ذخیرہ ابھی نکالا نہیں گیا اور اس کے استعمال میں وقت لگے گا، اس لیے ابتدائی رد عمل میں قدر اضافہ ہوا۔ سرمایہ کاروں نے چین کی اس دریافت کو مستقبل کی محفوظ سرمایہ کاری کے طور پر دیکھا۔ یہ دریافت چین کی معیشت کے لیے ایک نئی قوت بن کر ابھری ہے۔ چین پہلے ہی دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے اور اب وہ سونے کے معاملے میں بھی سپر پاور بننے کی پوزیشن میں آ چکا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگرچہ چین اس سونے کو برآمد کرے یا اپنے ملکی ذخائر میں شامل کرے، دونوں صورتوں میں یہ اس کے مالیاتی استحکام اور عالمی اثر و رسوخ کو مزید مضبوط کرے گا۔ چین کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ وانگو گولڈ فیلڈ کے ذخائر کو نکالنے اور استعمال کرنے کے لیے ماحول دوست اور ٹیکنالوجی پر مبنی طریقے اپنائے جائیں گے۔ اس کے لیے جدید ترین مشینری، روبوٹک کانکنی اور خود کار نظام استعمال کیے جائیں گے تاکہ زمین کو کم سے کم نقصان پہنچے۔ اس کے ساتھ ساتھ چین اس سونے کو اپنے مرکزی مالی ذخائر میں شامل کرے گا تاکہ چینی کرنسی یوان کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ کچھ تجزیہ نگاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ چین مستقبل میں سونے سے منسلک ڈیجیٹل کرنسی بھی لانچ کر سکتا ہے، جس کا مقصد ڈالر کی اجارہ داری کو چیلنج کرنا ہوگا۔